خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ تم ان پاک محفلوں کو خداوند کی عیدیں کہنا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب، پہلی 4 سے 11، 15 سے 16، 27 اور پھر 34 آیت سے لے کر 37 آیت تک۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، خداوند کی عیدیں مقدس محفلیں جو تم ان کے وقتوں میں مناؤ وہ یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہے، اور اسی مہینہ کی 15ویں تاریخ کو خداوند کی عید فطیر ہے۔ تم 7 دن فطیری روٹی کھاؤ، اور پہلے دن میں تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی، اس میں کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ 7 دن تم خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو، اور 7ویں دن مقدس محفل ہوگی، تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ جب تم اس سرزمین میں داخل ہو جو میں تمہیں دوں گا، اور تم اس کا غلہ کاٹو، تو تم اپنے غلہ کے پہلے حاصل میں سے ایک پولا کاہن کے پاس لاؤ، تو تمہاری طرف سے مقبول ہونے کے لیے وہ اسے خداوند کے سامنے ہلائے۔ سبت کے دوسرے دن کاہن اسے ہلائے، اور تم سبت کے دوسرے دن جس دن تم پولے کی قربانی ہلانے کے لیے لائے گنو، 7 پورے ہفتہ ہوں۔ 7ویں سبت کے دوسرے دن تک تم 50 دن گن لو، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزرانو۔ اسی 7ویں مہینے کا 10واں روز یوم کفارہ ہوگا، تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی۔ تم نفس کشی کرو اور خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کے 15ویں دن عید خیام 7 دن تک خداوند کے لیے ہوگی۔ پہلے دن مقدس محفل ہوگی، تم کوئی غلامانہ کام نہ کرنا۔ 7 دن تک تم خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو۔ 8ویں دن تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی، تم آتشین قربانی خداوند کے لیے گزرانو، کیونکہ یہ محفل کا دن ہے، تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ خداوند کی یہ عیدیں ہیں جن کے لیے تم پاک محفلوں کی منادی کرو گے، اور ان میں تم خداوند کے لیے آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحے اور مقررہ تپاون ہر ایک دن کے دستور کے مطابق گزرانو گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 81، اس کی 3 سے 6 اور پھر 10 سے 11 آیت تک۔ ستار کے ساتھ گاؤ اور خنجریاں ٹنکاؤ، خوش آواز بربط اور سارنگی بجاؤ۔ نئے چاند کے وقت ترہی پھونکو، اور پورے چاند یعنی ہماری عید کے وقت بھی، کیونکہ یہ اسرائیل کی رسم اور یعقوب کے خدا کی قضا ہے۔ اس نے اسے یوسف میں شہادت مقرر کیا جب وہ ملک مصر سے باہر نکلا۔ میں نے ایک ایسی زبان سنی جس سے میں واقف نہ تھا۔ تیرے ہاں دوسرا معبود نہ ہوگا، تو کسی اجنبی معبود کی پرستش نہ کرے گا۔ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ اپنا منہ کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔
हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 13वां बाब 54वीं आयत से लेकर 58वीं आयत तक। और अपने वतन में आकर उसने उनके इबादत खाने में उन्हें ऐसी तालीम दी कि वो सब हैरान हुए और कहने लगे कि ऐसी हिकमत और मौजज़े उसने कहाँ से पाए। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और उसकी माँ का नाम मरियम, और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं, और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं। फिर ये सब कुछ उसने कहाँ से पाया? और उन्होंने इसके सबब से ठोकर खाई। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेतकादी के सबब वहाँ बहुत मौजज़े ना किए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।